میرا نام آئینہ ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو یاد کر کے آج بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے بلکہ یہ کہانی میرے پیارے دادا ابو کی ہے، جن کے ساتھ اس گھر میں وہ سب کچھ ہوا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے گھر کی حالت ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے، بلکہ ایک وقت تھا جب ہمارے گھر میں ہر طرف چہل پہل ہوتی تھی اور رونق لگی رہتی تھی۔ اس رونق کی سب سے بڑی وجہ میرے دادا ابو تھے، جو اپنے وقت کے بہت مانے ہوئے اور مشہور کاریگر تھے۔ وہ لکڑی کا اتنا خوبصورت کام کرتے تھے کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے فرمائش کر کے محرم کے مہینے کے لیے تعزیے بنواتے تھے۔ دادا ابو جب اپنے اوزار اٹھا کر لکڑی کو چھیلتے تھے تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحن میں بکھر جاتے تھے اور ان دنوں گھر کا ہر بندہ ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ابو، چچا اور تایا سب کے سب صبح سے شام تک دادا ابو کی جی حضوری کرتے تھکتے نہیں تھے، کیونکہ گھر کا پورا خرچہ اور سب کی عیاشیاں دادا ابو کی اسی کمائی سے چلتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی کوئی بڑا گاہک آتا تھا تو وہ دادا ابو کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں تھما جاتا تھا، اور ان دنوں تائی اماں اور امی دادا ابو کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی تھی تاکہ وہ خوش رہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن میں یہ سب دیکھتی تھی اور مجھے اپنے دادا ابو پر بہت فخر ہوتا تھا، کیونکہ وہ پورے گھر کا اکیلے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے اور کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ پھر وقت نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا اور انسان کی قیمت اس کے پیسے سے کیسے لگائی جاتی ہے یہ مجھے بہت جلدی سمجھ آ گیا۔ دادا ابو بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کی عمر اب 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور پڑنے لگا تھا۔ ایک دن سردیوں کی رات میں دادا ابو اپنے کمرے میں بیٹھے لکڑی پر کوئی باریک نقش و نگار بنا رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ میں ایک عجیب سا لرزہ اٹھا۔ وہ اوزار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس اوزار کو اس طرح نہیں پکڑ سکے جیسے پہلے پکڑتے تھے۔ ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ ان پر فالج کا ہلکا سا حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اب مڑ چکی تھی اور ان میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ لکڑی کو تراش سکے۔ یہ خبر ہمارے گھر پر کسی بم کی طرح گری، کیونکہ دادا ابو کا کام بند ہونے کا مطلب تھا کہ گھر میں آنے والا اندھا پیسہ اب ہمیشہ کے لیے رکنے والا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو سب نے صبر کیا اور چچا تایا کہتے رہے کہ ابا جی آپ آرام کریں، لیکن جیسے ہی مہینہ گزرا اور گھر کے اخراجات سامنے آئے تو سب کے چہروں سے وہ نقاب اتر گئے جو انہوں نے سالوں سے پہن رکھے تھے۔ جب دادا ابو کے ہاتھ اب بالکل بیکار ہو گئے اور انہوں نے تعزیہ بنانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تو گھر والوں کا رویہ دن بدن سرد ہوتا چلا گیا۔ اب ان کے کمرے میں صبح کی چائے وقت پر نہیں جاتی تھی اور تائی اماں اکثر کچن میں برتن پٹکتے ہوئے کہتی تھی کہ اب بیٹھے بٹھائے ایک اور بندے کا خرچہ کون اٹھائے۔ تایا ابو اور چچا جو کبھی دادا ابو کے پیروں میں بیٹھتے تھے اب ان کے کمرے کی طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی دادا ابو کسی چیز کی فرمائش کر دیتے تو ابو غصے سے کہتے کہ ابا جی اب ہمارے حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، اسی لیے اب آپ کو دال روٹی پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ دادا ابو چپ چاپ اپنی ضعیف آنکھوں سے یہ سب دیکھتے رہتے تھے اور کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن میں ان کا وہ درد اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی جو وہ اندر ہی اندر چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جن بچوں کو پالنے میں گزار دی، اب وہی بچے انہیں ایک فالتو سامان کی طرح دیکھنے لگے تھے جس کی گھر میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حالات اس وقت مزید خراب ہو گئے جب تایا ابو نے فیصلہ کیا کہ دادا ابو کا یہ بڑا کمرہ اب چچا کے بچوں کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، اور دادا ابو کو گھر کی سب سے آخری حصے میں موجود ایک چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی وہاں دھوپ آتی تھی، بس ایک پرانا پنکھا تھا جو ہر وقت آوازیں کرتا رہتا تھا۔ دادا ابو نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر اس اندھیرے کمرے میں چلے گئے جہاں اب ان کی تنہائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کے پاس اب ان کی مرضی کی یادگار کے طور پر صرف ایک پرانا تعزیہ بچ گیا تھا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سال پہلے بنایا تھا،
اور وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وہ تعزیہ ان کے نئے کمرے کے باہر دالان میں رکھا ہوا تھا اور دادا ابو روز آ کر اس پر سے مٹی صاف کرتے تھے، کیونکہ یہی ایک چیز تھی جو انہیں ان کے عروج کے دنوں کی یاد دلاتی تھی۔ ایک دن تایا ابو نے جب اس تعزیے کو دالان میں دیکھا تو ان کا موڈ خراب ہو گیا اور انہوں نے زور سے آواز لگا کر ملازموں کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کباڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں جگہ تنگ ہو رہی ہے اور مہمان آتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ دادا ابو نے جب یہ سنا تو وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے باہر آئے اور انہوں نے بہت منت کی کہ بیٹا، یہ میرا آخری شاہکار ہے، اسے یہیں رہنے دو، میں اس کی خود صفائی کروں گا۔ لیکن تایا ابو نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس پرانے تعزیے کو اٹھا کر حویلی کے سب سے پچھلے اسٹور روم میں ڈال دو، جہاں پرانا کباڑ اور مٹی پڑی رہتی ہے۔ دادا ابو سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر ان کی سفید داڑھی پر گر گئے۔ لیکن اس پورے گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے ان آنسوؤں کی قیمت سمجھ سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دادا ابو جیسے اندر سے بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ پرانا تعزیہ صرف لکڑی کا ایک ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ ان کی پوری زندگی کی محنت اور ان کا مان تھا۔ جب ملازم اس تعزیے کو گھسیٹتے ہوئے اس اندھیرے اسٹور روم کی طرف لے جا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تعزیے کو نہیں بلکہ دادا ابو کے بوڑھے وجود اور ان کی عزت کو مٹی میں ملا رہے ہوں۔ اس دن کے بعد سے دادا ابو نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا اور وہ دن رات بس اس چھوٹے سے بستر پر لیٹے رہتے تھے جس کی چادر بھی تائی اماں کئی ہفتوں تک نہیں بدلتی تھی۔ ان کے کمرے کی وہ واحد کھڑکی جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، انہوں نے وہ بھی مستقل بند کروا دی تھی، کیونکہ اب وہ باہر کی روشنی کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکے تھے۔ انہوں نے کھانا پینا بالکل ختم کر دیا تھا اور اگر تائی اماں یا امی صبح کے وقت کوئی سوکھی روٹی یا رات کا بچا ہوا سالن ان کے پاس رکھ بھی آتی تو وہ شام تک ویسے کا ویسا ہی پڑا رہتا تھا اور اس پر مکھیاں بھنبھناتی رہتی تھی۔ گھر کے باقی مردوں یعنی میرے ابو، چچا اور تایا کا یہ حال تھا کہ وہ دن میں ایک بار بھی اس کمرے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ تو جیسے بھول ہی گئے تھے کہ اس گھر کی بنیاد رکھنے والا بوڑھا باپ اب بھی زندہ ہے اور اسی حویلی کے ایک کونے میں سسک کر اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے۔ تایا ابو تو اکثر شام کے وقت جب بیٹھک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اونچی آواز میں کہتے کہ انسان کو وقت پر مر جانا چاہیے، کیونکہ معذور اور بوڑھے لوگ صرف دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں، اور ان کی یہ باتیں جب دادا ابو کے کانوں میں پڑتی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ پورے گھر میں صرف میں ہی وہ اکیلی لڑکی تھی جو دادا ابو کے اس دکھ کو اپنی روح میں محسوس کرتی تھی، اور اسی لیے میں سارا دن بھاگ کر ان کے کمرے میں جاتی تھی۔ اسکول سے واپس آتے ہی میں اپنا بستہ ایک طرف پھینکتی اور سیدھی دادا ابو کے اندھیرے کمرے کی طرف دوڑ لگا دیتی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ میں جب ان کے پاس بیٹھتی تو کمرے میں پھیلی ہوئی اداسی اور گھٹن میرا دم گھونٹنے لگتی تھی، لیکن میں دادا ابو کے سامنے کبھی اداس نہیں ہوتی تھی بلکہ ہمیشہ مسکرا کر ان سے باتیں کرتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے مڑے ہوئے اور کمزور پیروں کو دباتی، ان کے سر پر تیل لگاتی اور پیار سے کہتی کہ دادا ابو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی بھوکی رہوں گی اور سارا دن کچھ نہیں کھاؤں گی۔ میری یہ باتیں سن کر دادا ابو کی بند آنکھیں آہستہ سے کھل جاتی اور وہ اپنی دھندلی اور کمزور نظروں سے مجھے ایسے دیکھتی جیسے وہ میری معصومیت پہ قربان جانا چاہتے ہوں۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے بائیں ہاتھ کو بہت مشکل سے اٹھاتے اور میرے سر پر رکھ کر اتنی دعائیں دیتے کہ میرا دل بھر آتا اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگتی تھی۔ دادا ابو اکثر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں بہہ کر ان کے رخساروں پر موجود جھریوں میں راستہ بناتی ہوئی نیچے گرنے لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہوتے تھے کہ مجھے خوف آنے لگتا تھا، لیکن ان کی گرفت میں ایک ایسی بے بسی ہوتی تھی جو مجھے ان کے اور قریب کر دیتی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بہت دھیمی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہتی کہ آئینہ میری بچی، کاش میرے پاس اس وقت کچھ ہوتا جو میں تجھے دے سکتا، لیکن تیرے اس دادا کو تو ان کے اپنے بچوں نے ہی کنگال کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس حویلی کی ایک ایک اینٹ اپنی حلال کی کمائی سے جوڑی تھی
اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اسی گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہنا پڑے گا، جہاں میری سانسوں کی قیمت بھی گھر والوں پر بھاری پڑے گی۔ میں دادا ابو کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی کہ دادا ابو آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے آپ سے کوئی پیسہ یا جائیداد نہیں چاہیے، مجھے تو بس آپ کا سایہ چاہیے جو میرے سر پر سلامت رہے۔ لیکن وہ میری بات سن کر بس ایک سرد آہ بھرتے اور دوبارہ دیوار کی طرف منہ کر لیٹ جاتے، جیسے وہ اس ظالم دنیا سے اپنے سارے رشتے توڑ لینا چاہتے ہوں۔ دن گزرتے گئے اور دادا ابو کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب ان کا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا اور وہ واش روم جانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ جب تائی اماں کو ان کی اس حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور کچن میں کھڑے ہو کر ابو اور چچا کو سنانے لگی کہ میں کسی کے باپ کی گندگی صاف کرنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئی ہوں۔ اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ ایک بیمار بوڑھے کی وجہ سے پورے گھر میں بدبو پھیل رہی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ تائی اماں کی یہ باتیں سن کر میرے ابو نے دادا ابو کے پاس جانے کے بجائے الٹا مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن جب میں دادا ابو کے لیے پانی کا گلاس لے کر جا رہی تھی تو ابو نے میرا راستہ روک لیا۔ انہوں نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور کہا کہ آئینہ، تم ہر وقت اس اندھیرے کمرے میں کیوں گھسی رہتی ہو؟ تمہیں اپنے اسکول کی پڑھائی کا کوئی ہوش نہیں ہے؟ اور یاد رکھو کہ اب اس بوڑھے کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی لیے اپنی جان جلانا بند کرو۔ میں نے اپنے ابو کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں غصہ اور حیرت صاف دیکھی جا سکتی تھی، کیونکہ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی باپ ہے جس کو دادا ابو نے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اور آج وہی بیٹا اپنے باپ کو ایک فالتو چیز سمجھ رہا تھا۔ میں نے ابو کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا اور روتے ہوئے کہا کہ ابو، آپ لوگ جتنے بھی سنگ دل ہو جائیں لیکن میں دادا ابو کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ جب آپ سب ان کے پیسوں پر عیاشیاں کرتے تھے تب وہ آپ کے باپ تھے، اور آج جب وہ بیمار ہیں تو وہ آپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ابو نے مجھے زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی، لیکن میرے دل میں دادا ابو کے لیے محبت اور تڑپ مزید بڑھ گئی، اور میں اس وقت اٹھ کر دوبارہ دادا ابو کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جب میں دادا ابو کے کمرے میں پہنچی تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے بری طرح ہانپ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے باہر ہونے والی ساری گفتگو سن لی ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مٹیالی رنگت چھا چکی تھی اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک آخری چمک ابھری۔ انہوں نے اپنے کمزور ہاتھ سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں جلدی سے ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دادا ابو نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے ان کی انگلیوں کی ہڈیاں اپنے ہاتھ میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آئینہ، میری بات بہت غور سے سنو، کیونکہ شاید میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ دادا ابو آپ ایسا مت کہیں، میں بھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے جانے سے روک دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے آنسو پوچھنے کی کوشش کی جو مسلسل میری آنکھوں سے نکل کر ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اب مجھے اس قید سے آزاد نہیں کروا سکتا کیونکہ میرا بلاوا آ چکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے مجھے تجھے ایک ایسی بات بتانی ہے جو اس گھر میں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو اس کا پتہ چلے۔ دادا ابو نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سنبھالا اور میرے کان کے قریب آ کر بہت دھیمی آواز میں کہا کہ آئینہ بیٹا، تمہیں یاد ہے نا کہ تایا نے میرا وہ آخری تعزیہ اٹھا کر پچھلے اسٹور روم میں پھینکوا دیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے کہا کہ اس تعزیے کے نیچے ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوق چھپا ہوا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اس صندوق پر ایک بہت پرانا تالا لگا ہوا ہے جس کی چابی میں نے ہمیشہ اپنے گلے میں اس کالے دھاگے کے ساتھ باندھ کر رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے کرتے کے اندر سے وہ کالا دھاگا نکالا جس میں ایک چھوٹی سی پیتل کی چابی لٹک رہی تھی، اور انہوں نے وہ چابی میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ چابی اب تمہاری امانت ہے، لیکن میری ایک وصیت ہمیشہ یاد رکھنا۔ دادا ابو نے میرا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور سنجیدگی تھی جب انہوں نے کہا کہ محرم کے تعزیے میں چھپا وہ بھیانک راز اور وہ لکڑی کا صندوق کبھی مت کھولنا جب تک کہ اس گھر کے لوگ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائیں۔ میرے دادا اپنی آخری سانسوں میں یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ اس صندوق کو کبھی مت کھولنا۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے اور ان کے حلق سے ایک آخری ہچکی نکلی اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر گر گیا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
دادا ابو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور میں ان کی لاش پر سر رکھ کر اکیلے اس اندھیرے کمرے میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جبکہ باہر حویلی میں اب بھی خاموشی تھی، کیونکہ کسی کو ان کے جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ دادا ابو کے انتقال کی خبر جب حویلی کے باقی کمروں میں پہنچی تو وہاں کوئی کوہرام نہیں مچا اور نہ ہی کسی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا۔ تایا ابو اور چچا نے تو جیسے ایک اطمینان کی سانس لی کہ چلو اب روز روز کی بدبو اور کچن کے فضول خرچے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ ابو نے بہت ہی سرد مہر انداز میں محلے کے 2-4 لوگوں کو بلایا اور دادا ابو کے غسل اور کفن کا انتظام انتہائی سرسری طریقے سے کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب دادا ابو کا جنازہ اس حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہا تھا تو تائی اماں ملازموں کو بلا کر دادا ابو کے اس چھوٹے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی اور ان کا پرانا بستر اور چادریں باہر کچرے کے ڈھیر پر پھینکوا رہی تھی تاکہ اس کمرے کو کسی اور استعمال میں لایا جا سکے۔ انہوں نے دادا ابو کی موت کا سوگ منانا تو دور کی بات، ایک دن کے لیے گھر میں چولہا بند کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور رات کا کھانا اسی طرح ہنسی مذاق کے ساتھ کھایا گیا جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی دادا ابو کی دی ہوئی وہ پیتل کی چھوٹی سی چابی اپنے ہاتھ میں چھپائے رو رہی تھی اور مجھے اس حویلی کی دیواروں سے اب خوف آنے لگا تھا جہاں خون کے رشتے اتنے سفید اور بے حس ہو چکے تھے۔ ابھی دادا ابو کے انتقال کو مشکل سے 3 دن ہی گزرے تھے کہ حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں اور پتہ چلا کہ شہر سے میری دونوں پھپھیاں اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ پہنچ چکی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اپنے باپ کے جانے کے غم میں روتی ہوئی آئیں گی، لیکن ان کے چہروں پر بھی افسوس کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ان کی نظریں حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ انہوں نے ابھی دادا ابو کی مغفرت کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا کہ بیٹھک میں جائیداد اور حصے کی باتیں شروع ہو گئیں اور دونوں پھپھیاں تایا ابو اور چچا کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز میں اپنا حصہ مانگنے لگی۔ وہ بیٹیاں جنہوں نے دادا ابو کے کئی سالوں کی بیماری اور قسم پرسی کے دوران ایک بار بھی مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی فون کر کے ان کی صحت کا پوچھا تھا، آج وہ دادا ابو کی جائیداد میں سے اپنا پورا شرعی حصہ لینے کے لیے سب سے آگے کھڑی تھی۔ تایا ابو نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے بیٹھک کی میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کس منہ سے یہاں جائیداد کا حصہ مانگنے آئی ہو؟ جب ابا بیمار تھے تو تم میں سے کسی کو ان کا خیال نہیں آیا اور اب جب وہ مر گئے ہیں تو تمہیں جائیداد یاد آ گئی ہے؟ بات یہاں تک ہی نہیں رکی بلکہ ابو اور چچا بھی تایا ابو کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھپھیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ ابا اپنے پیچھے اس حویلی کے سوا کوئی جائیداد یا بینک بیلنس نہیں چھوڑ کر گئے، اور یہ حویلی بھی جب ابا نے چھوڑی تھی تو بالکل کچی اور خستہ حال تھی، جسے ہم تینوں بھائیوں نے اپنی کمائی سے پکا کروایا اور نئے کمرے بنوائے ہیں۔ تایا ابو نے کورا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس حویلی پر صرف ہم بھائیوں کا حق ہے اور تم دونوں بہنوں کا اس گھر میں اب کوئی حصہ نہیں ہے، اسی لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ پھوپھیوں کے شوہروں نے جب یہ سنا تو انہوں نے تایا ابو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہن بھائیوں کے درمیان وہ زبان درازی اور گالم گلوچ شروع ہو گئی کہ محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ دونوں پھوپھیاں روتی اور چلاتی ہوئی حویلی کے صحن میں کھڑی ہو کر اپنے بھائیوں کو بددعائیں دینے لگی کہ تم لوگوں نے ایک بوڑھے باپ کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے اور اب ہمارا حصہ بھی ہڑپ کر رہے ہو۔ تم لوگ کبھی خوش نہیں رہو گے اور تمہاری بربادی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ ابو نے غصے میں آ کر پھوپھیوں کا سامان باہر گلی میں پھینکوا دیا اور انہیں حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا، اور اس دن کے بعد سے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے قطع تعلق ہو گیا اور وہ رشتہ جو دادا ابو کی وجہ سے قائم تھا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھوپھیوں کے جانے کے بعد تینوں بھائی یعنی تایا ابو، چچا اور میرے ابو اس حویلی کے مالک بن بیٹھے اور انہوں نے دادا ابو کے پورے کاروبار اور بچی ہوئی رقم کو آپس میں بانٹ لیا، لیکن دادا ابو کے جانے کے بعد سے اس حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا اور گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دن کے وقت بھی اگر کوئی صحن میں کھڑا ہوتا تو ایسا لگتا جیسے دیواریں کسی گہرے دکھ میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور رات ہوتے ہی حویلی کا ماحول اتنا ہولناک ہو جاتا تھا کہ کوئی اکیلا کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس اسٹور روم میں دادا ابو کا وہ آخری پرانا تعزیہ رکھا گیا تھا اس طرف سے رات کے پچھلے پہر اکثر لکڑی تراشنے کی مبہم سی آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی اب بھی اندھیرے میں بیٹھ کر اوزار چلا رہا ہو، مگر گھر والے ان باتوں کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔
تینوں بھائیوں کو لگ رہا تھا کہ اب دادا ابو کا خرچہ ختم ہونے اور بہنوں کو جائیداد سے بے دخل کرنے کے بعد ان کے دن پھر جائیں گے اور وہ بہت امیر ہو جائیں گے، لیکن قدرت کا انصاف اپنا کام شروع کر چکا تھا اور دادا ابو کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کی سزا اب ان بھائیوں کو ملنے والی تھی، جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بربادی کا یہ سلسلہ سب سے پہلے تایا ابو کے کاروبار سے شروع ہوا، جو شہر میں لکڑی کی ایک بہت بڑی دکان چلاتے تھے اور ان کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک رات اچانک تایا ابو کی دکان میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایسی ہولناک آگ لگی کہ چند ہی گھنٹوں میں ان کا لاکھوں روپے کا قیمتی فرنیچر اور لکڑی کا سارا اسٹاک جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ تایا ابو جب صبح اپنی دکان پر پہنچے تو وہاں صرف کالا دھواں اور کوئلہ بچا تھا اور ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اس آگ کی نذر ہو چکی تھی جس نے انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ وہ ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کو، جو تایا ابو کا سارا کاروبار سنبھالتا تھا، ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور وہ مستقل کے لیے معذور ہو کر اسی بستر پر آ گیا جس پر کبھی دادا ابو لیٹے رہتے تھے۔ تائی اماں، جو کبھی دادا ابو کی بیماری پر چیختی تھی، اب دن رات اپنے جوان بیٹے کے بستر کے پاس بیٹھ کر روتی تھی اور اس کی گندگی صاف کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اب ان کے گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں بچا تھا جو ان کا کام کر سکتا۔ تایا ابو کی بربادی کے بعد اگلی باری چچا کی تھی، جو شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں کپڑے کا ہول سیل کا کام کرتے تھے اور ان کا شمار علاقے کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ چچا کو اچانک ایک نئے کاروباری مینیجر نے لالچ دیا کہ اگر وہ ایک بڑے غیر ملکی سودے میں اپنا سارا پیسہ لگا دیں تو انہیں راتوں رات کروڑوں کا فائدہ ہوگا، اور چچا نے اس لالچ میں آ کر نہ صرف اپنی دکان کی ساری رقم بلکہ حویلی کا اپنا حصہ بھی گروی رکھ کر بینک سے ایک بہت بڑا لون لے لیا۔ وہ سودا سراسر ایک بہت بڑا فراڈ تھا اور وہ مینیجر چچا کے سارے پیسے لے کر ملک سے باہر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے چچا ایک ہی جھٹکے میں کروڑوں کے قرض دار ہو گئے۔ بینک کے لوگ روز حویلی کے چکر کاٹنے لگے اور انہوں نے چچا کی دکان کو سیل کر دیا، جس کی وجہ سے چچا کا ذہنی توازن خراب ہونے لگا اور وہ دن بھر کمرے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی، جو ایک بہت بڑے گھرانے میں طے ہوئی تھی، انہوں نے چچا کے دیوالیہ ہونے کا سن کر رشتہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے چچا کے گھر میں ماتم کا سماں ہو گیا اور چچی، جو کبھی بہت اتراتی تھی، اب محلے کے لوگوں سے ادھار مانگنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی بربادی دیکھ کر میرے ابو بہت خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ روز رات کو امی سے کہتے تھے کہ یہ سب دادا ابو کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کے آخری وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن امی ان کی باتوں کو جھٹلا دیتی اور کہتی کہ یہ سب صرف ایک اتفاق ہے اور ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن قدرت کا قانون کسی کو نہیں بخشتا، اور میرے ابو، جو ایک سرکاری سوسائٹی میں اکاؤنٹنٹ تھے، ان پر اچانک لاکھوں روپے کا غبن کا جھوٹا الزام لگ گیا، جس میں ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے انہیں پھنسایا تھا۔ پولیس ایک رات اچانک ہماری حویلی میں آئی اور ابو کو سب کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کر جیل لے گئی، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہماری بہت بدنامی ہوئی اور ابو کی سرکاری نوکری بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ابو کو جیل سے چھڑوانے کے لیے امی کو اپنے سارے سونے کے زیورات اور گھر کا قیمتی سامان سستے داموں بیچنا پڑا، اور جب ابو کئی مہینوں بعد جیل سے واپس آئے تو وہ ایک بالکل ہارے ہوئے اور بوڑھے انسان بن چکے تھے، جن کے پاس اب نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی عزت بچی تھی۔ چند ہی سالوں کے اندر وہ حویلی، جو کبھی پیسوں اور رونق سے چمکتی تھی، اب ایک مخروبہ بن چکی تھی، جہاں تینوں بھائی اور ان کے خاندان مفلسی اور بیماری کی زندگی گزار رہے تھے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تایا ابو کا بیٹا معذور تھا، چچا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اور میرے ابو جیل کی ہوا کھا کر باہر بالکل ناکارہ ہو چکے تھے، اور اب گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر روتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میں یہ سب دیکھتی تھی اور مجھے دادا ابو کی وہ باتیں یاد آتی تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے کہی تھی، کہ قدرت ان لالچی لوگوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گی، اور آج وہ وقت آ چکا تھا جب اس گھر کا ہر بندہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار اب بالکل ویران ہو چکے تھے اور اس بڑے گھر میں اب صرف اداسی کا راج تھا۔
وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے، لیکن ہمارے گھر کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ دادا ابو کے جانے کے بعد حویلی کی رونق جیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی اور غربت و افلاس نے ہمارے پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تایا ابو اور چچا کے گھر والے اب ہمارے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ہم سب اسی ایک حویلی کے الگ الگ حصوں میں کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ اب نہ تو کسی کے پاس کوئی کاروبار بچا تھا اور نہ ہی وہ پرانا غرور۔ میں بھی ان سب حالات کے درمیان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس دلدل سے نکلنے کا واحد طریقہ صرف اور صرف تعلیم ہی ہے۔ ان تمام سالوں میں نے دادا ابو کی دی ہوئی وہ پیتل کی چابی اپنے ایک پرانی ڈائری کے اندر بہت سنبھال کر رکھی تھی، اور جب بھی مجھے ان کی یاد آتی میں اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل جب بہت اداس ہوتا تو میں سب سے چوری چھپے حویلی کے اس آخری اندھیرے کمرے میں چلی جاتی جہاں دادا ابو نے اپنی زندگی کے آخری اور انتہائی تکلیف دہ دن گزارے تھے۔ اس کمرے میں اب بھی ایک عجیب سی خاموشی اور دادا ابو کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اور وہاں کی مٹی کی بو مجھے ان کے دور کی یاد دلاتی تھی۔ میں وہاں جا کر مصلی بچھاتی اور دادا ابو کی روح کے لیے ایصال ثواب کے لیے سپارہ پڑھ کر انہیں بخشتی تھی، کیونکہ اس پورے گھر میں میرے سوا ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سپارہ پڑھنے کے بعد میں اسی پرانے بستر کے ڈھانچے کے پاس بیٹھ جاتی اور دادا ابو کی وہ بے بسی یاد کر کے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگتے تھے کہ کس طرح ان کے اپنے بچوں نے انہیں ایک فالتو سامان کی طرح اس کوٹری میں پھینک دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ دادا ابو نے مرتے وقت جس بھیانک راز اور صندوق کا ذکر کیا تھا آخر اس کا مطلب کیا تھا، لیکن حالات کی سختیوں نے مجھے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ میں اس راز کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتی۔ پھر میری زندگی کا وہ بڑا دن بھی آ گیا جب ابا نے میرے لیے شہر کے ایک بہت ہی شریف اور اچھے گھرانے کے لڑکے کا رشتہ طے کر دیا، جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی ملازمت کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت سلجھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی جہیز یا نمود و نمائش کی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے بالکل سادگی سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ ابا کے پاس تو اب اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ میری شادی کے اخراجات آسانی سے اٹھا سکتے، اسی لیے انہوں نے اپنی رہی سہی جمع پونجی اکٹھی کی تاکہ شادی کی مبہم سی تیاری شروع کی جا سکے۔ سچ تو یہ تھا کہ دادا ابو کے جانے کے بعد سے ہمارے گھر کی معاشی کمر بالکل ٹوٹ چکی تھی، اور امی اکثر راتوں کو بیٹھ کر رویا کرتی تھی کہ ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو خالی ہاتھ کیسے رخصت کریں گے۔ جب شادی کے دن بالکل قریب آ گئے اور تیاریاں شروع ہو گئیں تو ایک صبح امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آئینہ بیٹا، حویلی کے اچھے طریقے سے صاف صفائی کرنی پڑے گی، کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے، اور تمہارے لیے جو تھوڑا بہت جہیز کا سامان ابا نے قسطوں پر خریدا ہے اسے رکھنے کے لیے گھر میں کوئی مناسب جگہ نہیں ہے۔ امی نے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس پرانے اسٹور روم کی مکمل صفائی شروع کر دو، اور وہاں جتنا بھی فالتو کباڑ اور مٹی پڑی ہے اسے نکال کر باہر پھینک دو، تاکہ تمہاری جہیز کا سامان وہاں محفوظ طریقے سے جمع کیا جا سکے۔ امی کی یہ بات سن کر میرا دل یکدم زور سے دھڑکا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اسی اسٹور روم کے اندھیرے کونے میں دادا ابو کا وہ آخری تعزیہ رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ میری زندگی کا سب سے بڑا راز جڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے امی سے کہا کہ جی امی، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی اس اسٹور روم کو بالکل صاف کر دوں گی اور سارا کباڑ باہر نکال دوں گی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح باندھا اور جیسے ہی اس پرانے اسٹور روم کا زنگ آلود دروازہ کھولا تو ایک تیز گھٹن اور مٹی کی بو نے میرا استقبال کیا۔ جہاں سالوں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا تھا، وہاں ہر طرف لکڑی کے پرانے ٹکڑے، ٹوٹا ہوا فرنیچر اور مکڑی کے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے جن پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے ایک جھاڑو اٹھایا اور آہستہ آہستہ سامان کو ہٹانا شروع کیا، لیکن میری نظر مسلسل اس اندھیرے کونے کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں وہ تعزیہ رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے لکڑی کے چند پرانے تختے ایک طرف ہٹائے تو میری نظر اس بڑے اور پرانے تعزیے پر پڑ گئی جو دھول مٹی میں اٹا ہوا ایک ویران شاہکار کی طرح وہاں کھڑا تھا۔ اس تعزیے کو دیکھتے ہی میرے کانوں میں دادا ابو کی وہ آخری اکھڑتی ہوئی سانسیں اور ان کی وصیت گونجنے لگی کہ آئینہ، محرم کے تعزیے میں چھپا وہ بھیانک راز اور وہ لکڑی کا صندوق کبھی مت کھولنا جب تک کہ اس گھر کے لوگ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائیں۔
ان کے یہ الفاظ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑی کی طرح لگے اور مجھے احساس ہوا کہ دادا ابو نے جس انجام کا ذکر کیا تھا وہ تو اب پورا ہو چکا ہے، کیونکہ اس گھر کا ہر لالچی انسان برباد ہو کر اپنے گھٹنوں پر آ چکا تھا۔ میری رانیں کانپنے لگی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی اسٹور روم سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ میں اس چابی کو تلاش کر سکوں جسے میں نے سالوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور الماری کے آخری خانے سے وہ پرانی ڈائری نکالی جس کے صفحات اب پیلے پڑ چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائری کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا اور میری خوش قسمتی تھی کہ وہ پیتل کی چھوٹی سی چابی اب بھی اس کے اندر محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس چابی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا تاکہ گھر کا کوئی بھی فرد مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس وقت گھر کے سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں بری طرح مصروف۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور ابا کسی کام سے بازار گئے ہوئے تھے، جبکہ تایا اور چچا کے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا سناٹا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بہت خاموشی اور دبے پاؤں دوبارہ اس پچھلے اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ میں نے اسٹور روم کے اندر داخل ہو کر دروازہ ہلکا سا بھیڑ دیا تاکہ باہر سے کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، اور پھر میں اس تازے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور خوف و تجسس کی ایک عجیب سی لہر میری رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ میں نے تازیے پر جمی ہوئی سالوں پرانی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کیا تو لکڑی پر بنے وہ خوبصورت نقش و نگار ابھر کر سامنے آنے لگے جو دادا ابو کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میں نے دادا ابو کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تازیے کے نچلے حصے کا بغور جائزہ لیا تو مجھے وہاں لکڑی کا ایک مٹیالہ تختہ نظر آیا جو باقی ڈھانچے سے تھوڑا الگ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اسے جان بوجھ کر اس طرح فکس کیا گیا ہو کہ کوئی عام انسان اسے سمجھ نہ سکے۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس لکڑی کے تختے کو اوپر کی طرف کھینچا تو ایک زوردار چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ وہ تختہ الگ ہو گیا اور اس کے اندر ایک گہرا خانہ بنا ہوا تھا جس میں اندھیرا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس خانے کے اندر ڈالا تو میری انگلیاں لکڑی کے ایک سخت اور بھاری ڈھانچے سے ٹکرائیں، اور جب میں نے اسے پوری طاقت سے باہر کھینچا تو وہ دادا ابو کا وہی لکڑی کا چھوٹا سا صندوق تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنی آخری وصیت میں کیا تھا۔ اس صندوق پر ایک بہت ہی مضبوط اور پرانا تالا لگا ہوا تھا جو سالوں کی مٹی کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی بالکل محفوظ تھا، اور اس کے کھلنے کا مطلب تھا کہ دادا ابو کی زندگی کا وہ سب سے بڑا راز اب میرے سامنے آنے والا تھا۔ صندوق میرے سامنے زمین پر رکھا تھا اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل جائے گا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیتل کی وہ چابی تالے کے سوراخ میں ڈالی اور اسے آہستہ سے گھمایا۔ سالوں پرانا زنگالو تالا ایک بھاری آواز کے ساتھ کھل گیا اور میں نے اپنی سانسیں روک کر اس لکڑی کے صندوق کا بھاری ڈھکن اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اندر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چند لمحوں کے لیے میرے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صندوق کے اندر کسی بھیانک بلا یا جادو ٹونے کے بجائے سونے کے بسکٹ، پرانے زمانے کے قیمتی زیورات اور چمکتی ہوئی گڈیاں رکھی ہوئی تھی جو اندھیرے اسٹور روم میں بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ دادا ابو نے اپنی زندگی بھر کی وہ ساری کمائی جو انہوں نے تعزیے بنا بنا کر اکٹھی کی تھی اس چھوٹے سے صندوق میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھی تھی تاکہ ان کے نالائق اور لالچی بچوں کے ہاتھ ایک دھیلا بھی نہ لگ سکے۔ سونے کے ان چمکتے ہوئے ڈھیروں کے بالکل اوپر ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر وقت گزرنے کی وجہ سے پیلا پن آ چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ خط کسی اور کا نہیں بلکہ خود میرے پیارے دادا ابو کا تھا اور اس پر ان کی وہی جانی پہچانی دستخط اور لکھائی موجود تھی جو میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ میری پیاری پوتی آئینہ، میں جانتا ہوں کہ جب تم یہ صندوق کھولو گی تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس گھر میں صرف تم ہی وہ واحد روح ہو جس نے میرے آخری وقت میں میری مخلصانہ خدمت کی اور مجھے دل سے عزت دی۔ میرے بیٹوں، بہوؤں اور بیٹیوں نے میرے پیسے کے خاطر میری جھوٹی عزت کی
اور جب میرے ہاتھ ناکارہ ہو گئے تو انہوں نے مجھے ایک کتے کی طرح اس اندھیری کوٹری میں پھینک دیا۔ اسی لیے میں اپنی زندگی کے یہ آخری اور سب سے بڑی دولت، یہ سارا سونا اور رقم، شرعی اور قانونی طور پر صرف اور صرف تمہارے نام کرتا ہوں، کیونکہ اس حویلی میں اس مال پر صرف تمہارا حق ہے، اور میری وصیت ہے کہ اس میں سے ایک رتی بھی کسی دوسرے کو نہ دی جائے۔ میں نے اس خط کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دادا ابو کی دور اندیشی پر حیران رہ گئی کہ انہوں نے کس طرح تعزیے کے اندر اس بھیانک راز کو چھپائے رکھا تھا جو آج میرے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ میں نے وہ سارا سونا اور وہ خط بہت احتیاط سے اپنے دوپٹے میں سمیٹا اور اسٹور روم کا دروازہ کھول کر سیدھی حویلی کے بڑے دالان کی طرف بڑھی، جہاں اس وقت اتفاق سے تایا ابو، چچا، میرے ابو، تائی امی اور چچی سب کے سب بیٹھے شادی کی فضول خرچیوں پر بحث کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دالان کے مرکز میں پہنچ کر اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی اور وہ سارا سونا اور دادا ابو کا خط میز پر پٹخ دیا تو پورے دالان میں جیسے ایک دم سانپ سونگ گیا اور سب کی نظریں اس چمکتے ہوئے سونے پر جم کر رہ گئیں۔ تایا ابو کی آنکھیں لالچ کے مارے باہر نکل آئیں اور وہ اپنی لاٹھی چھوڑ کر فوراً میز کی طرف لپکے، جبکہ چچا بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور انہوں نے سونے کے بسکٹوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ میرے ابو بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سب سے پہلے تایا ابو نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا کہ آئینہ، یہ سونا کہاں سے آیا ہے اور تم اسے کہاں سے چوری کر کے لائی ہو؟ میں نے پوری ہمت جمع کی اور اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ تایا ابو، میں چور نہیں ہوں، بلکہ یہ سونا دادا ابو کا ہے جو انہوں نے اسٹور روم میں پڑے اس پرانے تعزیے کے اندر اس چھوٹے صندوق میں چھپا کر رکھا تھا جس کی چابی وہ مرتے وقت مجھے دے کر گئے تھے۔ تایا ابو نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ سونا اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا کے پاس اگر اتنا سونا ہوتا تو وہ اس اندھیرے کمرے میں کیوں مرتے اور وہ سب کچھ اس لڑکی کے نام کیوں کر کے جائیں گے، جبکہ ان کے 3 جوان بیٹے اس گھر میں موجود ہیں۔ چچا نے بھی فوراً تایا ابو کی ہاں میں ہاں ملائی اور چیختے ہوئے بولے کہ ہاں، یہ بالکل ناممکن ہے، ابا تو کنگال مرے تھے، یہ سونا ضرور ابا نے ہم تینوں بھائیوں کے لیے چھوڑا ہوگا اور اس لڑکی نے چوری چھپے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سونا ہم سب میں برابر بانٹا جائے گا۔ تائی اماں اور چچی جو ہمیشہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی آج میرے خلاف متحد ہو گئیں اور تائی اماں نے امی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اپنی بیٹی کے لچھن، اس نے سالوں سے ہم سے اتنا بڑا راز چھپا کر رکھا اور اب جب شادی کا وقت آیا تو سارا مال اکیلے لے کر بھاگنے کے چکر میں ہے۔ یقین تو میرے اپنے ابو کو بھی نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے بھی میری طرف شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آئینہ بیٹا، سچ سچ بتاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ ابا نے تمہیں یہ سب کیوں دیا؟ میں نے تایا اور چچا کے ہنگامے کے بیچ دادا ابو کا وہ خط اٹھایا اور اسے ابو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ ابو، آپ خود اس خط کو پڑھیں، یہ دادا ابو کے اپنے ہاتھ کی لکھائی ہے اور انہوں نے صاف صاف لفظوں میں یہ سارا سونا میرے نام کیا ہے۔ جب ابو نے وہ خط اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا تو دالان میں موجود ہر بندے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ دادا ابو نے اس خط میں اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو ان کی بدسلوکی کا پورا کچا چھٹا کھول کر سنا کر رکھ دیا تھا جو انہوں نے ان کے آخری دنوں میں کی تھی۔ خط کے آخر میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جو بھی اس وصیت کا انکار کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا اور یہ دولت صرف آئینہ کی امانت ہے۔ وصیت بالکل صاف تھی اور چونکہ چابی بھی میرے پاس تھی اور اس کا پتہ بھی صرف مجھے ہی تھا، اسی لیے قانوناً اور اخلاقاً سب کو یہ بات ماننی پڑی کہ دادا ابو یہ سب کچھ میرے لیے ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن اس سچائی کے سامنے آتے ہی اس حویلی میں لالچ کی وہ آگ بھڑک اٹھی جس نے رشتوں کی رہی سہی دیواروں کو بھی گرا کر راکھ کر دیا۔ وہ بھائی یعنی تایا ابو، چچا اور میرے ابو جو کبھی دادا ابو کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان کا کمرہ چھیننے کے لیے خود ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے مل کر پھپھیوں کو گھر سے نکالا تھا، اب وہی بھائی اس سونے کے لیے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تایا ابو نے چچا کے ہاتھ سے سونے کا بسکٹ جھٹکا اور کہا کہ میں اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور ابا کے کاروبار میں سب سے زیادہ محنت میری تھی، اسی لیے اس سونے پر آئینہ کے بعد اگر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ میرا ہے اور میں اس کا بڑا حصہ لوں گا۔ چچا نے تایا ابو کو دھکا دیا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تمہارا کاروبار تو پہلے ہی جل چکا ہے اور تم برباد ہو چکے ہو،
اب تم میرا حق بھی مارنا چاہتے ہو؟ میں بینک کے قرضے تلے دبا ہوا ہوں اور مجھے اس سونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں 1 گرام بھی تمہیں نہیں لینے دوں گا۔ میرے ابو نے بھی بیچ میں کودتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ آئینہ میری بیٹی ہے اور ابا نے یہ سونا اس کے نام کیا ہے، اسی لیے یہ سارا مال میرے گھر میں رہے گا اور تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے دالان کا منظر کسی جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا اور بھائیوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ تائی اماں اور چچی ایک دوسرے کے بال نوچنے لگی اور گھر کے برتن اور کرسیاں فضا میں اڑنے لگی، کیونکہ لالچ نے ان کے اندر کے انسان کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے تک دادا ابو کی دشمنی میں ایک پیج پر تھے، اب وہ اس دولت کے ٹکڑوں کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانے پر اتر آئے تھے، اور حویلی کا چپا چپا ان کی گالیوں اور چیخوں سے گونج رہا تھا، جبکہ میں ایک طرف کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے دادا ابو کی وہ وصیت یاد آ رہی تھی کہ یہ لالچی لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ان کی اس ایسی پھوٹ اور دشمنی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سونا بھلے ہی حویلی میں آ گیا تھا، لیکن ان کی قسمت میں صرف تباہی اور پچھتاوا ہی لکھا تھا۔ آخر کار پولیس کو بلانا پڑا اور دادا ابو کے اس قانونی خط اور وصیت کی وجہ سے پولیس نے وہ سارا سونا اپنی نگرانی میں سرکاری لاکر میں محفوظ کروا دیا، اور چونکہ میں اب بالغ تھی اور میری شادی ہونے والی تھی، اسی لیے عدالت نے بھی وہ سارا مال وصیت کے مطابق میرے حق میں تسلیم کر لیا۔ تایا، چچا اور ابو ایک دوسرے کے منہ پر تھوک کر ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے اور اس حویلی کے تینوں حصے مستقل دشمنی کی دیواروں میں بٹ گئے۔ لیکن وہ سب کچھ جو دادا ابو چھوڑ کر گئے تھے وہ صرف میرا تھا اور مجھے ہی ملا، کیونکہ سچی محبت اور خدمت کا صلہ قدرت کبھی ضائع نہیں کرتی۔